اللہ کی برابری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہوگا آپ نے, جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس, سب سے طاقتور انسان ساری کائنات میں, مسٹر ورلڈ, سب سے طاقتور انسان ساری دنیا میں. اگر آپ خدا کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکے, مقابلہ کر سکے, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, چاہے 1,00,000 گنا ہو, چاہے کروڑ گنا ہو, وہ خدا ہی نہیں, وہ اللہ ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ 4 شرائط ہے کسی کو خدا کہنے کے لیے. اگر یہ 4 شرائط پہ کوئی سفلتا پاتا ہے, ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو کہنے کے لیے کہ وہ خدا ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے, اور یہ جاننے کے بعد انشاءاللہ عیسائی اور مسلم اور ہندو اور یہودی میں بھائی چارہ انشاءاللہ بڑھیں گا. اس طریقے سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں دیگر مذاہب کا اور جانتے ہیں کہ ہر مذاہب میں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ ایک خدا میں مانو اور اس خدا کی عبادت کرو اور اس خدا کی کوئی مورتی نہیں. اور یہ جاننا اور ماننا بہت اہم ہے بھائی چارے کے لیے. توحید کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. صرف توحید ہی ایک اصول ہے جس کے ذریعے عالمی بھائی چارہ ممکن ہے. اور یہ جو بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر, یہ بھائی چارہ صرف سارے انسان جو دنیا میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمیٹتا. It does not only go horizontal, it even goes vertical. صرف جو انسان آج اس دنیا میں رہتے انہیں نہیں سمیٹتا, لیکن وہ انسان ایمان کے بھائی چارے کے بنیاد پہ جو پہلے آئے کئی صدیوں پہلے اور جو انشاءاللہ کئی صدیوں بعد آئیں گے, ساروں کو سمیٹتا ہے. This universal brotherhood of believing in one God does not only go horizontal, it even goes vertical. نہ ہی جو انسان آج اس دنیا میں موجود ہے انہیں سمیٹتا ہے, جو انسان پہلے آ چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. یہ سب سے بہترین عالمی بھائی چارہ ہے ایمان کی بنیاد پر, توحید کے بنیاد پر. اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا. اکثر چاہے مسلم یا غیر مسلم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا بھائی چارہ. قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف لکھا ہے. بے شک رشتہ داروں کے بارے میں کئی اچھی چیز کہی گئی, ان کی عزت کی گئی, لیکن وہ ایمان کے بھائی چارے سے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ, اور اللہ سے دعا کرو کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے تمہاری دیکھ بھال کی. یہاں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے والدین کے بارے میں. اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے اچھا برتاؤ کرو. میں نے کہا اپنی تقریر میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو. لیکن فوراً بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ, آپ ان کا کہنا مت مانو, پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے, آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہے, تو آپ ان کی بات مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، حق کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے حق کے لیے اللہ کا ساتھ دو اور گواہی دو، چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے مومنو، اے مسلمانوں، حق کا ساتھ دو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے یا غریب کے خلاف ہو۔ مطلب اپنے خلاف بھی اگر حق کی بات کرے، اگر آپ کا نقصان بھی ہو پھر بھی حق کی بات کرو، اللہ کا ساتھ دو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے آپ کے رشتہ دار کا خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو، چاہے امیر یا غریب کے خلاف ہو۔ امیر کے خلاف بھی دینا پڑا تو اللہ کے لیے امیر کے خلاف گواہی دو۔ یہ تو میں سمجھتا تھا امیر کے خلاف، اور امیر کے خلاف تو کیا ہوا، گواہی دینا چاہیے، لیکن جب ایک تفسیر پڑھا مجھے پتا چلا، جب اللہ تعالیٰ کہتے امیر یا غریب، ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا امیر کے خلاف بھی گواہی دیں گے ہم، لیکن امیر کے خلاف تو دینا پڑے تو دو، لیکن اگر آپ سوچتے غریب انسان ہے اس کا کون دیکھ بھال کرے گا، چلو میں جھوٹی گواہی غریب کے فیور میں دوں، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کرتے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ مطلب صرف امیر کے خلاف مت دو، لیکن غریب کے خلاف بھی اگر دینا پڑا حق کی گواہی، اب یہ نہیں سوچ سکتے ارے غریب انسان ہے اس کے ساتھ کون ہے تو میں جھوٹی گواہی اس کے فیور میں دو، اس کے حق میں دو، غلط ہے۔ جھوٹی گواہی غریب سمجھ کے دینا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو۔ اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا بھائی چارہ، وہ رشتہ داری کے بھائی چارے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں چند مثالوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے ہمارے پیغمبروں نے ایمان کے بھائی چارے کے لیے رشتہ داری کی قدر نہیں کی۔ سب سے بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام کی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک۔ اور ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں وحی آئی تھی کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ ایک ناؤ بناؤ۔ وہ لوگوں سے پیغام دیتے، اکثر لوگ نہیں مانتے، ان میں سے ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا، بولتا ہے بارش اس ڈیزرٹ میں، اس صحرے میں ممکن ہی نہیں، اور آ بھی گئی تو میں پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اتنا اونچا پانی تو آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وچن لیتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے گھر والوں کو بچانا، اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ پھر بارش آتی ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ جاتے پہاڑی کی چوٹی پہ، اور بارش آتی ہے، پانی بڑھتا ہے چوٹی پہ بڑھتا ہے، اور ان کا بیٹا جب ڈوبنے آتا ہے وہ مدد کے لیے چلاتا ہے اپنے والد سے، نوح علیہ السلام سے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اور ان کو وعدہ یاد دلاتے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائیں گا۔ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔ مطلب ایمان کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ داری سے کئی زیادہ عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ایمان والے تیرے گھر والے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔ دوسری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، جو پیغمبر اپنے والد کے خلاف جاتے، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے اور کہتے کہ میں دعا کروں گا میرے خدا سے
کہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے. یعنی ان کا باپ ان کو گھر کے باہر نکالتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میرے والد پہ رحمت برسا، کہتا ہے السلام علیکم. اور کئی مثال ہے، آپ پڑھیں گے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں. یہاں مثال ہے بیویوں کی، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، جن نے اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان کا کہنا نہیں مانا، پھر بھی جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام حق پہ رہے، توحید پہ رہے. دوسری مثال ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں. یہ مثال ہے اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے خلاف جاتی ہے، اور وہ شوہر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے دولت مند انسان تھا. میں ذکر کر رہا ہوں بی بی آسیہ کے بارے میں. بی بی آسیہ کے بارے میں جو اہلیہ تھی فرعون کی، سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں بی بی آسیہ دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا اللہ، یا رب، تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے میں ایک گھر تیرے قریب مجھے جنت میں دے. فرعون کی بیوی جو سب سے طاقتور انسان تھا، جو طاغوت تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سب سے مالدار تھا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے ایک گھر دے جنت میں تیرے قریب. قرآن میں مثال ہے کہ والد نے اپنے غلط بیٹے کے خلاف گئے توحید کے لیے. مثال ہے کہ پیغمبر اپنے والد کے خلاف گئے، بچوں کے خلاف گئے، والد کے خلاف گئے. پیغمبر نے اپنے اہلیہ کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا بھائی چارہ، توحید کا بھائی چارہ، ایک خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ بھائی چارہ سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، اور یہ ایک ہی بھائی چارہ ہے جس سے سارے دنیا کے لوگ ایک ہو. اور اس بات کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں سورہ نحل کی آیت سے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگ کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا. توحید ہی پر عالمی بھائی چارے کی اساس اور بنیاد ہے. یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک، جو اردو زبان میں خطاب کر رہے تھے. کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. آپ لوگوں کی پوری خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ پورے خطاب کے دوران متوجہ رہنا اور سننا اس بات کی دلالت ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کیوں سنی جاتی ہے. خطاب کے بعد سب سے زیادہ مفید اور دلچسپ اور فائدہ مند سیشن سوال و جواب کا سیشن ہوگا. یہ وہ سیشن ہے جس کا کہ ہم میں سے ہر کسی کو انتظار رہتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے علمی فیوز و برکات سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں. سوال و جواب کی نشست کے آغاز سے پہلے میں اس سیشن کے کچھ قوانین اور کچھ طرائق آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اس نشست کے لیے 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. نمبر 1 مائک ہمارے بالکل بائیں ہے، اور 2 نمبر مائک وہ بیچ میں رکھا گیا ہے. 3 نمبر کا مائک ہماری بہنوں اور خواتین کے لیے خاص ہے. سوال کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سوال کے لیے آپ لائن میں تشریف لائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. کوشش کریں کہ سوال مختصر ہو اور موضوع ہی سے متعلق ہو. خیال رہے
कि ये मुनाजरे की मजलिस नहीं है, लिहाजा अगर कोई दूसरा सवाल करना हो तो दोबारा लाइन में आए। ये हमारी तरजीह हमेशा से रही है और आज भी है कि गैर मुस्लिम भाइयों को तरजीह दी जाएगी। किसी भी माइक पर कोई गैर मुस्लिम भाई या बहन अगर मौजूद होंगे तो उसे तरजीह दिया जाएगा। ये उसूल व ज़वाबित आप सामीईन के फ़वाइद के लिए बनाए गए हैं ताकि डॉक्टर साहब से ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया जा सके। मैं सबसे पहले माइक नंबर 1 के साइल से सवाल करने वाले से उसको इजाज़त दूंगा, लेकिन एक और गुजारिश है कि साइल सवाल करने वाले अपना नाम और अपना प्रोफेशन या पेशा ज़रूर बताएं। मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अभी कुरान शरीफ में लिखा है कि बिना वजह फसाद मत फैला, शांति बनी रहे तो बनी रहने दो, या बिना वजह कत्ल भी मत करो। लेकिन आप दुनिया में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर पहला और सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा। हम लोग तभी मुझे बोला था, तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश भाई, महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह हमारे इदारे, जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूं, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फर्ज है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहां तक कि आपका सवाल है और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नजदीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा
कुछ आपको तकलीफ देंगे तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहां तक कि मैं जानता हूं, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। दे शुड, जिस तरीके से कुरान मजिद में कहा गया है, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूं तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूं, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूं। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा। माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे।